الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم
بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. ایندی کے لیے اتلی اطلاع دے، ایندی کے لیے تبدیل کر کے لا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی 2 احادیث مبارکہ پڑھی. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. عربی کے اعتبار سے یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اسی ماہ مبارک کے کچھ نہ کچھ گزارشات، اسی مہینے کے متعلق کچھ نہ کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. غلط قسم کی رسم و رواج، عقائد باطلہ کی یلغار،
مفاد پرست مولوی اور رسمی پیر کی باتوں کے اندر آج ہم اتنا آگے جا چکے ہیں، ان کی باتیں ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اتنی رچ اور پچ چکی ہیں، آج ان سے نکلنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہو چکا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں لوگوں نے یہ باتیں بٹھا چکی ہیں، معاذ اللہ، دنوں کے متعلق، مہینوں کے متعلق۔ بعض لوگ کہتے ہیں منگل کے دن کوئی کام نہ کرنا، معاذ اللہ، منگل کا دن منحوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتوار کے دن کوئی کام شروع نہ کرنا، اتوار کا دن منحوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو کاروبار نہ کرنا، فلاں تاریخ منحوس ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی رسم و رواجات، مختلف قسم کے رسمی پیروں نے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب جناب ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے دکان اسٹارٹ کرنی ہے، ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، ذرا ہمیں بتلائیں کہ ہمارے لیے کون سا دن بہتر رہے گا، ذرا ہمیں بتلائیں کہ ہمارے لیے کون سی تاریخ بہتر رہے گی، ذرا مجھے آگاہ کر دیں کہ ہمارے لیے کون سا مہینہ بہتر رہے گا۔ پھر وہ رسمی پیر، مفاد پرست مولوی ایک کتاب اٹھائے گا، دوسری اٹھائے گا، پیسے بٹورنے کی خاطر، مال حاصل کرنے کی خاطر، کبھی آنے والے کے ہاتھ کی لکیریں دیکھے گا، کبھی آنے والے کے گھر کے حالات پوچھے گا، کبھی آنے والے کی بیٹی کی معلومات کرے گا، اور معاذ اللہ پھر کہے گا تیرے لیے فلاں تاریخ بری ہے، فلاں تاریخ اچھی ہے، تیرے لیے فلاں دن اچھا ہے، فلاں دن برا ہے، تیرے لیے فلاں مہینہ اچھا ہے، فلاں مہینہ برا ہے۔ تو جاہل قسم کے پیر اور رسمی پیر تمہارے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے اشکال ڈالتے ہیں، پھر تو اور میں ان کی باتوں کے اندر آ کر ہم بھی کہتے ہیں میاں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہ کرنا، میاں منگل کا دن منحوس ہے، کاروبار شروع نہ کرنا، میاں فلاں ہفتہ منحوس ہے، اس ہفتے میں کوئی کام شروع نہ کرنا۔ الغرض مختلف قسم کی باتیں ہم سن کر ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے سامنے یہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن اٹھا کر میں کہتا ہوں اللہ نے کسی دن کو منحوس قرار نہیں دیا، اللہ نے کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا، اللہ نے کسی وقت کو منحوس قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے دن بھی اللہ نے بنائے، راتیں بھی اللہ نے بنائی، ہفتے بھی اللہ نے بنائے، مہینے بھی اللہ نے بنائے، بذاتہ ہی فی نفسہ ہی، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، اور اسی طرح نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، بلکہ دن بھی نفع والے، راتیں بھی نفع والی۔ نفع اور نقصان دنوں اور مہینوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے اسی مسئلے کے اوپر زور دیا ہے اور فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ خبردار،
یہ نہ کہنا دن منحوس ہے، یہ نہ کہنا مہینہ منحوس ہے، بلکہ نفع دینے والی ذات بھی میری ذات ہے، نقصان دینے والی ذات بھی میری ذات ہے۔ نہ سفر منحوس ہے، نہ ذی الحجہ منحوس ہے، نہ محرم منحوس ہے، نہ رمضان منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ منگل کا دن بھی اللہ نے بنایا، اتوار کو بھی اللہ نے وجود بخشا، سوار کا دن بھی اللہ نے بنایا، جمعرات اور جمعے کا دن بھی اللہ نے پیدا کیا، ربیع الاول کا مہینہ بھی اللہ نے بنایا۔ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں۔ پھر پوچھا جائے میاں یہ سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ اور کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں سفر کا مہینہ اس لیے معاذ اللہ منحوس ہے، اس کے اندر نواس رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش نبوت حضرت سیدنا حسن ابن علی، امام حسین کے بھائی، بڑے بھائی، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے حضرت حسن کو اسی سفر کے مہینے میں زہر دی گئی تھی، اور سفر کے مہینے کے اندر ان کا وفات ہوئی، انتقال پر ملال ہوا ہے۔ اس وجہ سے معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ بڑا بھاری ہے، بڑا منحوس۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ عقل مند لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اگر اسی بات کو لے کر بیٹھا جائے کہ بھائی اس مہینے کے اندر امام حسن ابن علی کی وفات ہوئی ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی ذی الحجہ کا مہینہ بھی منحوس ہے، معاذ اللہ اس کے اندر دوہرے داماد حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ اگر اسی بات کو لیا جائے پھر تو کہنا پڑے گا کہ میاں محرم بھی منحوس ہے، معاذ اللہ اس کے اندر نواس رسول حضرت حسین کی شہادت ہے، یکم محرم کو فاروق اعظم کی شہادت ہے، تو پھر کہنا پڑے گا محرم بھی معاذ اللہ منحوس۔ اگر یہی بات ہے تو پھر کہنا پڑے گا ربیع الاول بھی منحوس ہے، حضور کی پیدائش بھی اسی دن کی ہے، اسی مہینے کے اندر، اور حضور کی وفات بھی ربیع الاول کے اندر ہے، پھر تو کہنا پڑے گا کہ میاں ربیع الاول بھی معاذ اللہ منحوس۔ میں نے تو پڑھا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس دن جیسا میں نے دیکھا کہ مدینہ والے خوش ہو رہے تھے، اس دن سے بڑا اور زیادہ کسی دن میں نے مدینہ والوں کو زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن حضور کی وفات ہوئی اہل مدینہ کو اس دن میں نے جتنا غمگین دیکھا، اور دنوں میں کبھی میں نے حضور اہل مدینہ کو غمگین بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر ربیع الاول کو اگر کسی کی وفات پہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ ربیع الاول بھی منحوس ہے۔ وہ عظمت والا مہینہ جسے آپ اور میں تقدس اور عظمت والا ماہ مقدس ماہ رمضان کہتے ہیں، جس کی شان اللہ نے خود بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ معاذ اللہ مہینے میں نحوست ہوتی ہے، تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، پھر کہیں گے کہ رمضان بھی منحوس ہے معاذ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی ہفتے میں، کسی رات میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، راتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں کسی مہینے میں عظمت زیادہ ہے، کسی دن کی عظمت زیادہ ہے، کسی رات کی عظمت تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، کسی ہفتے کی عظمت تو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، مگر کسی دن منحوس ہو،
کوئی مہینہ منحوس ہو، اس کے متعلق اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے امت والوں فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، اس دن میں کام نہ کرو، اس مہینے میں شادی نہ کرو۔ اس کے متعلق نہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے، نہ خود خالق کائنات نے حکم۔ پروردگار عالم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ میاں فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ اور قدرت کے اندر کارخانہ کائنات ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں نہ دن منحوس، نہ راتیں منحوس، نہ ہفتے منحوس، نہ مہینے منحوس۔ دوسرے لفظوں میں دن بھی میں نے بنائے، راتیں بھی میں نے بنائی، ہفتہ بھی اللہ نے بنایا، اتوار کو بھی اللہ نے وجود بخشا، سوار بھی اللہ نے بنایا، منگل کے دن کو بھی اللہ نے وجود بخشا، بدھ جمعرات جمعے کے دن کو بھی اللہ نے وجود بخشا۔ اسی طرح فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ قرآن کریم کے اندر 12 مہینے سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے، سارے کے ساروں کو اللہ نے وجود بخشا۔ کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں، کوئی ہفتہ منحوس نہیں۔ مشکات شریف جلد اول کے اندر حدیث آمنہ کے لال فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں حدیث قدسی، فرمایا یؤذینی ابن آدم۔ توجہ میری طرف، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب، حدیث کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو سننا بھی ثواب، حدیث کو سننا بھی ثواب۔ اگر آپ برا نہ مانیں، قرآن کریم کی زیارت آپ کو کرانا بھی ثواب، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب، حدیث کا سننا سنانا بھی ثواب۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ میاں اس بندے کو تر و تازہ رکھیں، اللہ میاں اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھیں جو میری حدیث کو سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آج ہم بھی اللہ کے نبی کی حدیث سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کا بندہ، آدم کی اولاد، آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے۔ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں میاں میں تو اللہ کو گالیاں نہیں دیتا، جیسے ہم اپنے محاورے کے اندر ایک دوسرے کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ نکالتے ہیں، ایسے تو ہم گالیاں نہیں دیتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، میرا محبوب تیری امت والے مجھے گالیاں دیتے ہیں، تیری امت والے مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے سب و شتم کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ میاں کیسے گالیاں؟ فرمایا کہ یسب الدہر، توجہ کی بات، سننے کی بات، اس بات کے اندر میں بھی شریک، آپ بھی شریک، مولوی بھی شریک، عالم بھی شریک، دیہات کا رہنے والا بھی شریک، شہر کا رہنے والا بھی شریک۔ کیسے گالیاں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ یسب الدہر وانا الدہر، اللہ میاں فرماتے ہیں لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں میاں زمانہ برا آ گیا، لوگ کہتے ہیں میاں وقت بڑا برا آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں میاں حالات برے آ گئے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ زمانے کی باغ تو میرے ہاتھ کے اندر، زمانے کا الٹنا پلٹنا تو میرے قبضے اور قدرت کے اندر۔ بِيَدَيَّ الْأَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا۔ فرمایا کہ کون کرتا ہے یہ سارے کام؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ میں تمہیں توحید بتلا رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے اللہ کی توحید سنا رہا ہوں۔ فرمایا رات اور دن کا مختلف ہونا، کبھی گرمی زیادہ کبھی سردی زیادہ، کبھی موسم خزاں کبھی موسم بہار، یہ سارا کچھ کرنے والی کون ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، سارا کچھ میرے قبضے اور قدرت کے اندر ہے۔ مگر ابن آدم کہتا ہے میاں زمانہ برا آ گیا، میاں وقت برا آ گیا، میاں حالات بڑے خراب ہو گئے۔ جب تو اور میں زمین پر بیٹھ کر یہ الفاظ نکالتے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے یسب الدہر وانا الدہر یؤذینی ابن آدم، او آدم کی اولاد تو زمانے کو برا نہیں کہہ رہا بلکہ تو مجھے تکلیف اور مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ آج بتلائیں تو اور میں اس چیز سے پاک ہیں؟ آج تو اور میں اس چیز سے صاف ہیں؟ تھوڑا سے حالات بدلے، میاں حالات بہت خراب ہو گئے، میاں بڑا برا وقت آ گیا ہے، میاں زمانہ برا آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں کبھی زمانے کو برا نہ کہو، کبھی زمانے کو گالیاں مت دو۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ میاں فرماتے ہیں زمانے کی باغ، زمانے کی لگام تو میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ بِيَدَيَّ الْأَمْرُ أَنَا أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن کا الٹنا پلٹنا، کبھی حالات بہتر ہیں کبھی حالات ناساز ہیں، کبھی وقت اچھا ہے کبھی وقت برا ہے۔ فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں۔ جب تم وقت کو گالیاں دیتے ہو، جب تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو، تو فرمایا کہ در حقیقت تم اللہ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کو تکلیف دیتے ہو۔ اللہ آپ اور مجھے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لا عدوى ولا ہاما ولا طیارتا ولا سفر۔ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ حضور کی ایک حدیث ہے جس کا لب لباب لا عدوى، 4 حدیث کے 4 جملے اور 4 لفظ ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ الگ تشریح اور تفسیر ہے۔ لا عدوى چھوت والی بیماری نہیں ہے۔ چھوت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، مجھے کوئی بیماری ہو گئی، زمانے کے حالات آپ کے سامنے سمجھ خود جائیں گے۔ میاں مولوی صاحب کے ساتھ نہ بیٹھنا، مولوی صاحب کے قریب نہ جانا، تمہیں بھی ہو جائے گی۔ تو اور میں آج نتیجہ نکال رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا لا عدوى، یہ چھوت کی بیماری۔ کیا مطلب؟ ایک بیماری مجھے پھر تجھے بھی لگ جائے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، نہ میری بات ہے، نہ میرے استاد کی بات ہے، نہ میرے شیخ کی بات ہے، بلکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوى۔ فرمایا کہ یہ جو چھوت کی بیماری، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے کی بیماری تیسرے کو لگتی ہے، میاں اس کے کھانے کے ساتھ کھانا نہ کھانا، اس کے پانی والے گلاس میں تم نے پانی نہیں پینا، اس کی بیماری تمہیں لگ جائے گی۔ حضور نے فرمایا لا عدوى، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔
اگر یہ گال ہو گیا تو کوئی ڈاکٹر بچہ ود ہو گیا. یہ ڈاکٹر حضرات روزانہ مختلف قسم کے بیماروں کو مریضوں کو جو چیک کرتے ہیں, مختلف مرضیں دیکھتے ہیں, چیک اپ کرتے ہیں. اگر یہ وجہ ہوتی, یہ بات ہوتی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے تو پھر روزانہ ڈاکٹر ٹھیک ہوتے. ڈاکٹر تو سارے بیمار ہو جاتے اس وجہ سے. تو حضور نے فرمایا لا عدویٰ, اس بیماری کی چھوٹ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے. صحابہ پر کی قبروں پہ اللہ کروڑوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے. صحابی نے عرض کی, جب حضور نے یہ حدیث پڑھی آپ نے فرمایا, صحابی نے گزارش کی اللہ کے نبی آپ کی بات بھی سچی ہے, زمین بدلے آسمان بدلے مگر فرمان محمد نہ بدلے. حضور آپ کی بات آنکھوں پہ سر خم تسلیم سچ ہے, لیکن تجربے کی بات ہے. دیکھتے ہیں ایک اونٹ ٹھیک ہو, ایک اونٹ خارشی اور بیمار ہو. ٹھیک اونٹ کو جب بیمار کے ساتھ باندھتے ہیں, خارشی کے ساتھ باندھتے ہیں, تو ٹھیک اور تندرست اور صحت مند اونٹ بھی بیمار ہو جاتا ہے. آپ کی بات سچ ہے, لیکن جب اس صحیح اونٹ کو بیمار کے ساتھ باندھتے ہیں تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ بتلا اس پہلے کو کس نے بیماری دی ہے؟ ٹھیک ہے دوسرے کو تو پہلے نے بیمار کیا, پہلے کو کس نے بیمار کیا؟ صحابی نے گزارش کی اللہ کے نبی اس کو تو بیماری اللہ نے لگائی ہے, اس کو تو نقصان اللہ نے پہنچایا ہے, اس کو مرض تو اللہ نے لگائی ہے. آپ نے فرمایا پھر عقیدہ بنا, پھر یقین کر جیسے پہلے کو تکلیف پہلے کو مرض اللہ نے لگائی ہے, دوسرے کو بھی پہلے اونٹ کی وجہ سے مرض نہیں لگی, اس کو بھی تکلیف اور بیماری اللہ نے پہنچائی ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لا عدویٰ ولا ہامہ. واقعات کا انبوہ میرے سامنے مگر اکا دکا واقعہ. پہلے کی تشریح کر دی ولا ہامہ. آمنہ کے لال نے فرمایا الو کی کوئی حقیقت نہیں. الو ہمارے دروازے پہ مکان پہ بیٹھ جائے, لوگ کہتے میاں الو بڑا منحوس جانور ہے, میاں اس سے گھر میں بڑی نحوست پھیلتی ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا ولا ہامہ, کسی جانور کے اندر کوئی بیماری نہیں, کسی جانور کے اندر کوئی نحوست نہیں. ہاں بعض جانوروں کی فضیلتیں تو ہم نے پڑھی ہیں, اٹھائیں حدیث کی کتابیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. میری امت والوں مرغ کو گالیاں نہ دو. دیک عربی میں مرغ کو بولا جاتا ہے. لا تسبوا, فرمایا مرغ کو گالیاں نہ دو. فإنہ یوقظ للصلاۃ, صبح سویرے تو اور میں سو رہے ہوتے ہیں, تو اور میں غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں, ہمارے مؤذن سوئے ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ یہ مرغ اپنے حجرے کے اندر اپنے کمرے سے آوازیں دینا شروع کر دیتا گئے, یہ باغ دینا شروع کر دیتا گئے, یہ تجھے اور مجھے جگانا شروع کر دیتا گئے. آمنہ کے لال نے فرمایا لا تسبوا الدیک, میری امت والوں مرغ کو گالیاں نہ دو, کیونکہ یہ صبح سویرے تجھے اور مرغی مجھے نماز کے لیے جگاتے ہیں. بعض جانوروں کی فضیلتیں امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی, الو کی کوئی حقیقت نہیں. تشریح کرا کہاں گھر تے آب آوے میاں تا وقت ہو ساتا آگئی, ماں پتر کو پوچھتے سارے کوٹھ دے کہاں ہے لا لیے. یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں. قرآن کریم کی آیت کی تشریح آئندہ جمعے میں کروں گا مختصر. زمانے جاہلیت میں بھی یہی رسمیں پائی جاتی تھیں. آپ کی آمد سے قبل جب کوئی کام کرنا ہوتا گھر سے باہر نکلتے, سامنے درخت ہوتا, درخت پہ پتھر پھینکتے, درخت کے اوپر جو پرندے بیٹھے ہوتے اور کہتے اگر یہ پرندے دائیں جانب اڑ پڑے تو ہمارا کام اچھا ہوگا, اگر معاذ اللہ یہ پرندے بائیں جانب اڑ پڑے تو ہمارا کام منحوس ہو جائے گا. آج یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ چیز عام ہو چکی ہے.
کوا گھر پہ بیٹھ جائے، میاں یہ منحوس ہو گیا ہے، جوتے پہ جوتا آ جائے، اچھا سفر کا ٹائم آ گیا ہے، گھر میں زنانی، عورت، بہن، بیٹی، بہو رات کو جھاڑو دینا شروع کر دینا، اوہو کیا کر رہی ہو؟ ابو جی جھاڑو دے، تو نے تو بیڑا غرق کر دیا، کیا ہو گیا؟ رات کو جھاڑو دو تو سارا جو گھر کی قسمت اور مقدر اور برکت ہوتا ہے نا وہ جھاڑو کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گھر کے دروازے کے اوپر گندگی پڑی ہو، بچے نے پیشاب کر دیا اور رات کے وقت، پھر کیا کہو گے؟ نہیں 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 نہیں، صبح کو جھاڑو دے گا، ابھی جھاڑو نہیں دیں گے۔ یہ ساری رسم و رواج ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، محل تیار کیا، اتنے کالی کنی ٹانگ کھڑی ہے جی، لاکھ لانا تھی۔ وہ کروڑ روپے کے بنگلے کے اوپر تو نے 10 روپے کی وہ مٹکی کالا کپڑا اوپر باندھ دیا ہے، کیا ہے وہ کالی کنی ٹنگی کھڑے، کیا ہے صحیح؟ اے انجے کوٹھی کو ڈلن کو لو بچے سی، وہ جیری کو آپ ٹھنگا مار ڈال پوندی تیری کوٹھی کی کیا حفاظت کرے سی؟ وہ ایک ٹھنگا آپ شو دی برداشت نہیں کر سکتی تے تیری کروڑ روپے دی کوٹھی کو جھال گن سی۔ کئی رسمیں، کئی رواج ہیں، اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹائم نہیں ہے، گھر کے اندر بہن بہو اگر 3-4 بچیاں اللہ نے دے دیے، بچے نہیں دیے تو پھر ساس اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے، تو ساری بچیاں بچے۔ لیکن یاد رکھیں اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بیٹا بیٹی دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ لا عدوہ ولا ہاما، امام الانبیاء نے فرمایا ایک ہی بیماری دوسری کو لگے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الو کی بیماری، الو پرندہ منحوس نہیں ہے۔ ولا طیارہ، پیر صاحب کو لوگ گیا بیٹھے میرے ہاتھ دے لکیرہ دیکھو، ہاں میری شادی تھی سی کہ نہ تھی سی؟ ایک شادی تھی سی، 4 تھی سن، اولاد میری تھی سی کہ نہ تھی سی؟ ولا طیارہ، یہ جو فال نکلواتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جو ایسے لوگوں کے پاس چلا گیا احادیث کے اندر اس کی بڑی وعید ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کافروں والا کام کیا ہے، کئی دنوں کی 40 دن کی نہ اس کی نمازیں قبول ہیں نہ اس کے روزے قبول ہیں۔ جو پیر کے پاس جاتا ہے، پیر صاحب میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھو کیا۔ ولا سفر، آخری بات، زمانہ جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم نیک، آج ہم دیندار ہو کر، مسلمان ہو کر، دعویٰ اسلام کا کر کے پھر بھی ہم سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ میاں سنا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، سفر میں شادی کرو تو پھر ساری زندگی کے اندر ہمیشہ سفر رہتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں سفر میں شادی کرو اولاد نہیں ہوتی، کوئی کیسی باتیں کرتے، کوئی کیسی باتیں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان رسم و رواج کو توڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ساری اور تیری اور میری سنی سنی باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو رسم و رواج سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔